السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف۔ آج آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 کو پیش کیا گیا۔ تقریباً سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12، 13 یہ تینوں آیتیں اللہ رب العالمین نے وراثت کے مسئلے میں نازل کی ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی مشکل ہے کہ وراثت کا مسئلہ یہ بڑا ڈیپ ہوتا ہے، کیونکہ وراثت کے مسئلے میں کس کو کتنا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے، یہ اس کا علم جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وراثت کے مسئلے کو نامعلوم ہو کر یا نامعلوم کر کے اکثر ہمارے مسلمان غلطی کر لیتے ہیں، اور بسا اوقات جب وراثت کا مال صحیح تقسیم نہ ہو تو اولاد میں زندگی بھر دشمنی رہے گی، اور کبھی کبھار اسی مسئلے میں اولاد ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ بس اوقات کبھی آپ نے دیکھا کہ وراثت اگر صحیح تقسیم نہ ہو تو اکثر اولاد میں اختلاف اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ کورٹ کچہری کے چکر لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے وراثت کا جو حصہ جن جن کو مقرر کیا ہے، اگر آپ انہیں اس کے مطابق دے دیتے ہو تو یہ مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ آج ہمارے مسلمان ہر علم میں الحمدللہ جانکاری حاصل کرتے ہیں، کیمسٹری ہے، بائیولوجی ہے، اسی طریقے سے تاریخ کا علم ہے، ہر علم کو ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن ایک علم ایسا ہے جس کو ہمارا مسلمان نہیں جانتا ہے اور نہ اس کے لیے جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ علم ہے علم الفرائض، جس کا دوسرا نام وراثت کا علم۔ یہاں پر میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب سے گزارش کروں گا کہ ان باتوں کو آپ غور سے سنیں، کیونکہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں ان کو بولنے کے لیے بہت علم ہونا پڑتا ہے، اور خصوصاً میرے لیے بھی یہ بڑی گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ آ کر میں بولتا ہوں، کیونکہ یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ قرآن مجید کی وہ آیتیں ہیں جس کو بولنے کے لیے آدمی کو پہلے سیکھنا پڑتا ہے۔ اور میں آج سے اپنے پڑھائی کے دور میں جب یہ سبجیکٹ ہمیں پڑھایا جاتا تھا تو بڑا غور سے اس سبجیکٹ کو پڑھنا پڑتا تھا، کیونکہ اس میں پورا جو مسئلہ ہوتا ہے حساب سے متعلق ہوتا ہے۔ کس کو کتنا حصہ دینا ہے، بیٹی ہے تو کتنا حصہ ملے گا، بیٹا ہے تو کتنا حصہ ملے گا، بیوی ہے تو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، چچا ہے چچا کو کتنا حصہ ملے گا۔ الغرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ان تمام باتوں کو اطمینان کے ساتھ جتنا آپ کے ذہن میں جو چیز قبول ہو رہی ہے اتنا پریشر ڈال کر ہی آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا، تاکہ سننا بڑی بات نہیں ہے بلکہ سمجھنا بہت بڑی بات ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے 1 گھنٹہ بیان دوں اور آپ 1 گھنٹہ بیان سن رہے ہیں اور 10 منٹ کی بات بھی آپ کے دماغ میں نہیں گھس رہی ہے تو بولنے والے کی بھی بات کی اہمیت نہیں ہوگی اور اس کی بولنے والی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ تمام کے سامنے میں ان باتوں کو بڑے اطمینان کے ساتھ کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو شروعات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے، یوصیکم اللہ، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔
للذکر مثل حظ الانثیین، مردوں کے لیے جو حصہ ہے، للذکر مثل، مرد کے لیے جو حصہ ہے، حظ الانثیین، عورتوں کا اس میں جو ہے ایک حصہ ہے اور مرد کا دو حصہ ہے. للذکر، مرد کے لیے، مثل، وہی حصہ ہے، حظ الانثیین، جو عورتوں کا دو ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات بیان کی کہ وراثت کے مال میں اگر بچہ ہے یا لڑکا ہے تو اسے ڈبل دیا جائے گا، اور اگر لڑکی ہے تو اسے سنگل ملے گا. مطلب یہ ہے کہ سنگل کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اگر وراثت نکل رہی ہے اور اس کے پاس ایک لڑکا ہے اور دو لڑکیاں ہیں، یوں سمجھیے کہ اگر اس کے پاس ایک لڑکا ہے یا ایک لڑکی ہے تو لڑکے کو 50% ملے گا اور لڑکی کو 25%. یہ اسلام نے حصہ مقرر کیا ہے. آگے اللہ نے کہا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. اللہ نے کہا اگر فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگرچہ لڑکیاں ہوں، فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور دو سے اوپر ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے 1/3 حصہ ہے جو مال چھوڑا گیا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگرچہ ایک لڑکی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے. قرآن مجید کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ یہ جو حصہ اللہ نے بیان کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان حصوں کو اللہ نے بیان کیا ہے. چلیے اب یہ تو ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اب یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، جسے وراثت کی آیتیں کہتے ہیں یا علم الفرائض کی آیتیں کہتے ہیں، ان آیتوں کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے اس کو آپ جان لیں. سب سے پہلے ان آیتوں کے شأن نزول میں 2 قسم کی روایتیں ہیں. پہلی روایت جس کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سب سے پہلے ان واقعات کو بیان کرنے سے پہلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کروں گا جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے خطاب کرتے کہا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، تعلم الفرائض، تم فرائض کا علم سیکھو، یعنی وراثت کا علم سیکھو، وعلموها، اور اس علم کو پھیلاؤ، فإنها نصف الدین، کیونکہ یہ دین کا آدھا علم ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَهُوَ يُنْسَى، اور قیامت کے قریب یہ علم بھلا دیا جائے گا اور میری امت اس علم کو بھولنے کی بنا پر وراثت کے مسئلے میں گمراہ ہو جائے گی. مطلب یہ ہے کہ جب وراثت کا علم ان کے پاس نہ ہوگا تو میری امت گمراہ ہو جائے گی. معلوم یہ ہوا کہ وراثت کا علم سیکھنا چاہیے اور اس علم کو عام کرنا چاہیے. وَهُوَ يُنْسَى، اور قیامت کے قریب یہ علم بھلا دیا جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی طور پر آپ نے وصیت کی. اب اس آیت کی شروعات میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یوصیکم اللہ، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے. وصیت کا مطلب یہ ہے کہ تم کو اللہ کا یہ حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں آرڈر دیتا ہے. کس کے بارے میں؟ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں. معلوم یہ ہوا یہ جو وراثت کے جو بھی حصے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اللہ نے جن کو جو حصہ اللہ نے دینے کا حکم دیا ہے، انسان کو وہی حصہ دینا اس کی اولاد کے ضروری ہے. تو ان آیتوں کے نزول کے سلسلے میں 2 واقعات ہیں. پہلا واقعہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. فرماتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر میرے پاس سے اس وقت ہوا جبکہ میں بے ہوش تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے اوپر پانی کے کچھ چھینٹے مارے اور چھینٹے مارنے کے بعد مجھے ہوش آیا. اس حال میں کہ میں مدینہ کا ایک محلہ جس کا نام بلو سلمہ تھا، میں وہاں موجود تھا اور بے ہوشی کی حالت میں تھا. میرے اوپر پانی کے چھینٹے مارے گئے تو مجھے فوری ہوش آیا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے پایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول
میرے مال کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ میرے مال کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ اور میں اولاد والا آدمی ہوں، مجھے اولاد ہے، آپ میرے مال کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے اسے بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قرآن مجید کی سورہ نساء کے اللہ نے اس آیت کو نازل کیا، اور اللہ نے اس آیت نازل کرنے کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت کی روشنی میں اپنی اولاد کو وراثت کا مال تقسیم کیا۔ یہ پہلا واقعہ ہے، اس آیت کے نازل ہونے کا پہلا واقعہ۔ دوسرا واقعہ جس کی راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی، حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جاءت امرأۃ سعد بن ربیع الی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد بن ربیع جو ہے یہ اللہ کے نبی کے بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آئی، اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ کون آئی؟ سعد بن ربیع کی بیوی اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ ہاتانی ابنتا سعد بن ربیع، اللہ کے رسول یہ جو 2 لڑکیاں ہیں یہ آپ کے بڑے مشہور صحابی سعد بن ربیع کی یہ دونوں بیٹیاں ہیں، قتل ابوہما معک فی احد شہیدا، یہ جو آپ کا صحابی ہے سعد بن ربیع یہ جنگ احد میں آپ کے ساتھ جنگ میں تھا اور یہ شہید ہو گیا۔ وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالُهُمَا، میرے شوہر کے انتقال کے بعد میرے بچیوں کا وراثت کا مال جتنا تھا سارا مال ان کی چچا نے ہڑپ کر لیا، چچا نے پورا مال چھین لیا۔ فَلَمْ يَدْعَ لَهُمَا مَالًا، اور ان دونوں لڑکیوں کے لیے چچا نے کوئی مال نہیں چھوڑا۔ وَلَا يُنْكِحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، اور میرے بچیوں کا معاملہ یہ ہے کہ میری بچیاں شادی کی حالت میں ہیں، ان کی عمر بڑی ہے اور شادی کی حالت میں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وَلَا يُنْكِحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، ان سے کوئی شادی نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ پیسہ نہیں ہے۔ میرے شوہر نے پیسہ چھوڑا تھا، لیکن میرے بچیوں کا معاملہ یہ ہے چچا نے پورا مال ہڑپ لیا، اور اب میرا معاملہ یہ ہے کہ میرے بچوں کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ اب بیوی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ فیصلہ کیجئے، آپ انصاف کا فیصلہ کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل کیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ عَمِّهَا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع جن کا انتقال ہو چکا تھا ان کے بھائی کی طرف آپ نے ایک پیغام بھیجا اور کہا آتی ابنتا سعد الثلثین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام میں یہ لکھ کر بھیجا کہ سعد بن ربیع کی جو دونوں بیٹیاں ہیں ان کو تم 1/3 حصہ دو، 1/3 حصہ دو۔ مطلب یہ ہے کہ مال کا جو حصہ ہے آپ نے کہا کہ ان کی جو 2 بیٹیاں ہیں ان 2 بیٹیوں کو 1/3 یعنی 25%، 1/3 کو کہتے ہیں 25%، آپ نے یہ جی زیادہ ہو رہا ہے، 1/3 زیادہ ہوتا، تو سلوس کہتے ہیں 1/3 یعنی 25% ایسا کچھ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام لکھ کر بھیجا، اس کے بعد وَأُمُّهُمَا سُمُنٌ، نبی نے آخر میں یہ پیغام بھی لکھ کر بھیجا کہ ان کی جو بیوی ہے انہیں 8واں حصہ دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ بھی لکھا وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ، اب جو بچ گیا اس کے بعد بیوی کو دینے کے بعد اولاد کو دینے کے بعد جو بچ گیا فَهُوَ لَكَ، وہ تیرے لیے ہے۔ تو یہ دوسرا واقعہ ہے ان آیتوں کے نزول کا۔ تو اس حدیث میں آپ نے غور کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع جن کے بھائی کا معاملہ یہ تھا کہ پورا مال بھائی نے غصب کر لیا، چھین لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام لکھ کر بھیجا کہ ان کی بیٹیوں کو اتنا حصہ دو اور ان کی بیوی کو اتنا حصہ دو۔ معلوم یہ ہوا، یہاں پر ایک مسئلہ آپ کو میں بتا دوں کہ زمانے جاہلیت کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ زمانے جاہلیت کے لوگ وراثت کے مال میں صرف بیٹوں کو ہی وراثت کا مال دیتے، بیٹیوں کو وراثت کا مال نہیں دیتے تھے۔ یہ ایک مشہور رسم تھی زمانے جاہلیت کے لوگوں کی۔
बेटों को विरासत का पूरा माल देते, लेकिन बेटियों को विरासत का माल नहीं मिलता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के जरिए से ये बात बयान की कि बेटियों को विरासत का माल दिया जाएगा और दिया जाना चाहिए। यही वो हदीस है जिसको लेकर लोग दलील बनाते हैं कि विरासत के अंदर बेटियों का भी हिस्सा है, हक है। तो आगे अल्लाह ताला ने और भी हिस्से बयान किए हैं, और ये आयत जो है बहुत बड़ी आयत है, तकरीबन 6 या 7 लाइन की एक ही आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारे हिस्से अल्लाह ने बयान किए हैं। तो इंशाल्लाह आगे की आयतों में आपके सामने और भी हिस्से इंशाल्लाह जो इस आयतों में मौजूद है इंशाल्लाह आपके सामने बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको जितनी बातें बयान की गई हैं अल्लाह सही माने में उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।